ناظرین، آج 6 شوال ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج اگر آپ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھروانے کا، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کا۔ تو آج 6 شوال ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اور اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب اللہ والو وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو پورا کروانے کا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ 6 شوال ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں وہ آج 6 شوال ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ اللہ والو، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو 6 شوال ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ان دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مصائب رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ آج 6 شوال ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ اور جب کوئی بندہ 6 شوال ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے روزگار مانگو گے روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مانگو گے نرینہ اولاد نصیب ہوگی، قرض دار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، کوئی خواہش کوئی حاجت میری پوری نہیں ہوتی، تو آج 6 شوال ہفتے کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کا ہے، یہ کلمات رب کے ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو 6 شوال ہفتے کے دن آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، نیا گھر مانگو گے تو نیا گھر مل جائے گا۔ آپ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے
کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ 6 شوال ہفتے کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ رب کریم کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی آپ ماہ شوال کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جب رب کی ذات کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے تو پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے۔ 6 شوال ہفتے کے دن ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ظہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ظہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 6 شوال ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 6 شوال ہفتے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو
ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور ناظرین میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین آپ لوگوں نے ہمارا یہ زہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب سب سے پہلے آپ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ کوثر دیکھنے میں مختصر سی قرآن کی صورت ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ یہ صورت کیونکہ اس کے اندر خوشخبری ہے، حضور علیہ السلام کے لیے حضور کی رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ یہ صورت پڑھنے والا شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کرتا ہے، اللہ سے خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے ہر بیماری سے شفا اس کو مل جاتی ہے۔ جو بندہ پڑھے گا اس کا دل منور اور روشن ہو جائے گا۔ دیکھنے میں یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گی۔ آپ کے راستے کے تمام حجاب ہٹ جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کے راستے کی تمام مشکلات ہٹ جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے برکتیں ملتی ہیں جو آج اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ بندہ ہر قسم کی مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جو آج رات اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں غیب سے ملتے رہتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا اس کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد کا یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں تمہارے اوپر آج ایسے برسیں گی کہ جیسے برسنے کا حق ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، درود پاک پڑھا، تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھی، اور اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندے کو عطا کرنے والی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بندوں کے اوپر ہر وقت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس ترتیب کے ساتھ آپ مانگیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ آپ اپنے رب سے کہیں گے، بے انتہا عطا کرنے والے مجھے بھی عطا کر دے، میں فقیر ہوں مجھے غنی کر دے، میں تیرے در کا سوالی ہوں میری خالی جھولی کو بھر دے۔ وہ اسم مبارک کیا ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس سے جو مانگتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور اس کی عطا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر وقت وہ دیتا ہے، کسی کو کبھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ عمل کرنے والے کی جیب اور گھر کبھی پیسوں سے خالی
خالی نہیں ہوگا، بار بار مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی اکتاتی نہیں ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ درگزر فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے کرم کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اس کا کرم ہر وقت برستا رہتا ہے۔ جو اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے اس کو نیک اخلاق بنا دیتا ہے، نیک مزاج بھی کر دیتا ہے۔ جن بچوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں وہ لوگ یہ عمل کریں، بچوں کے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پلا دیتے ہیں تو بیماری سے نجات مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن آج یہ عمل کر لیں، ایک دن میں ہی معزز کر دیے جاؤ گے۔ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر مقام پر اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، وہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ دوسروں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے باعزت ہو جاؤ گے۔ جو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اپنے ذہن میں اپنی حاجت کا تصور کرتے ہوئے اس عمل کو کرے گا تو اس کی تمام حاجتیں بشرط یہ کہ یقین کامل کے ساتھ کرے، آج اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ اپنے حق میں کرے یا کسی کے لیے کرے، اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور آج کی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ آج کی رات میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور ہماری خصوصی دعا ہوگی، تنگ دست اور افلاس کا خاتمہ ہوگا اس عمل کے ذریعے۔ اگر ان ساری چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہو آج اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، مقدر پہلے سنور چکا ہوگا، رزق کے دروازے پہلے کھل چکے ہوں گے، ہر طرح سے مالا مال پہلے ہو چکے ہوگے۔ دن میں کریں گے تو رات آنے تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر اللہ دنیا کی حسد بھری نظروں سے بھی تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ جو امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی مل جائے گی اور ہمیشہ وہ اپنے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ والدین بھی کرتے ہیں تو ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آج تمہاری 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کائنات کا مقدر سنوارنے والا ہے، کائنات کی قسمتوں کو بدلنے والا رب ہے۔ اس لیے ناظرین اب آپ نے یہ اسم مبارک ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے یا کریمو، اس اسم مبارک کو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تعداد کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، ان باتوں کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ترتیب بتا رہی ہوں، جو ترتیب پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھا جائے اور جو ترتیب بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بادشاہت مانگنی ہے، اللہ کا کرم مانگنے کے بعد اس کے بعد بادشاہت مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اور آپ نے اسی طرح اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پکارنا ہے؟ آپ پکاریں گے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے بادشاہوں کے بادشاہ مجھے بھی بادشاہت عطا فرما، کیونکہ رب حقیقی بادشاہ ہے۔ جو اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ایسا عروج دیتا ہے، ایسی عزت دیتا ہے، ایسا مقام دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور پیسہ اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی کسی کا
محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پکارا ہی اس اسم پاک کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام سے اس کو پکارتا ہے، اس کو بادشاہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ پھر اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے پڑھا ہے۔ جب کسی کی تنگ دستی ہو، رزق کے ذرائع محدود ہو جائیں یا حصول مال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ان کو چاہیے آج اس رات کی برکتیں حاصل کر لیں، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، رب کے خزانے اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ ہر میدان میں اس کو غلبہ ملے تو وہ اس اسم مبارک سے رب کو یاد کر لے۔ آج اس اسم پاک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک بڑا ہی عظمت اور شان والا ہے، اس کے ذریعے تو بادشاہت ملتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے اے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں گے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہی عطا فرما دے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور میرے رب کی قدرت اتنی طاقت والی ہے کہ وہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اپنی اس قدرت کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، بشرط ہے کہ مانگنے والا یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ تو آپ نے اس طرح مانگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں اس سے آپ کو 3 چیزوں میں غلبہ ملے گا، ایک تو دولت میں، دوسرا عزت میں، اور تیسرے نمبر پر آپ کو مال و دولت کے اندر آپ کو ہر طرح کا غلبہ عطا فرمائے گا۔ دولت، عزت اور ان تمام چیزوں میں جو دنیاوی تمہاری چیزیں ہیں، ہر چیز میں غلبہ ہوگا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔